بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درویش ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات، جب بنی اسرائیل حضرت داؤد کے پاس جمع ہوئے تو خداوند عالم نے ان پر زبور نازل کی اور انہیں آہن گری کا فن سکھایا اور لوہے کو ان کے لیے نرم و ملائم بنا دیا۔ پہاڑوں اور پرندوں کو حکم دیا، جب وہ تسبیح کریں تو تم بھی ان کے ساتھ تسبیح کرو۔ خداوند عالم نے اپنی کسی مخلوق کو حضرت داؤد کی طرح آواز نہیں دی ہے، جو لہن داؤد کے نام سے مشہور ہے۔ وہ جب بھی زبور کی تلاوت کرتے اس وقت کی یوں منظر کشی ہے کہ پرندے ان سے اس درجہ قریب ہو جاتے کہ ان کی گردن پکڑ لیتے تھے، اور وہ ان کی آواز پر خاموشی اور اطمینان سے کان لگائے رہتے تھے۔ داؤد بہت بڑے مجاہد اور عبادت گزار تھے، اور بنی اسرائیل کے درمیان حاکم تھے اور خدا کے بنائے ہوئے خلیفہ اور نبی تھے، جو خدا کے حکم کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ انبیاء میں زیادہ زحمت کش اور کثرت سے گریہ کرنے والے تھے۔ اس کے بعد اس عورت کے فتنہ میں مبتلا ہو گئے۔ ان کی ایک مخصوص محراب تھی جس میں تنہا زبور کی تلاوت کرتے اور نماز پڑھتے تھے، اور اس کے نیچے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا چھوٹا سا باغ تھا، اور وہ عورت کے داؤد جس کے چکر میں آ گئے اسی شخص کے پاس تھی۔ وہ جب اس دن اپنی محراب میں تشریف لے گئے، کہا، آج رات تک میرے پاس کوئی نہیں آئے گا، کوئی چیز میری تنہائی میں خلل انداز نہ ہو۔ پھر محراب میں داخل ہوئے اور زبور کھول کر اس کی تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ محراب میں ایک کھڑکی یا روشن دان تھا جس سے مذکورہ باغیچہ دکھائی دیتا تھا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت فرما رہے تھے تو ان کے سامنے ایک زرعی کبوتر کھڑکی پر آ کر بیٹھ گیا۔ آپ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور حیرت کی۔ پھر انہیں اپنی کہی ہوئی بات یاد آئی کہ کوئی چیز ان کی عبادت میں رکاوٹ اور مانع نہ بنے۔ پھر اپنا سر نیچے جھکایا اور زبور پڑھنے لگے، اور جو کبوتر حضرت داؤد علیہ السلام کے امتحان اور آزمائش کے لیے آیا تھا، کھڑکی سے اٹھ کر حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گیا۔ انہوں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ کچھ پیچھے ہٹ گیا۔ اس کا پیچھا کیا تو کبوتر کھڑکی کی طرف اڑ گیا۔ آپ اسے پکڑنے کے لیے کھڑکی کی طرف گئے تو کبوتر باغیچہ کی طرف پرواز کر گیا۔ آپ نے اس کا نگاہ سے پیچھا کیا کہ وہ کہاں بیٹھتا ہے، تو اس عورت کو نہانے دھونے میں مشغول پایا۔ ایسی عورت جو حسن و جمال، خوبصورتی اور نازک اندامی میں بے مثال تھی۔ خدا اس کے حال سے زیادہ واقف ہے۔ کہتے ہیں جب اس عورت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھا تو اپنے بال پھیلا دیے اور اسے اپنا جسم چھپایا۔ پھر ان کا دل بے قابو ہو گیا تو اپنی زبور اور قیام گاہ کی طرف متوجہ ہوئے، اور ایسا ہوا کہ اس عورت کی یاد دل سے محو نہیں ہوئی۔ اس فتنہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس عورت کے شوہر کو جنگ پر بھیج دیا اور لشکر کے کمانڈر کو اہل کتاب کے خیال کے مطابق حکم دیا کہ اسے مہم میں آگے رکھ کر اس کا کام تمام کر دے تاکہ اپنی مراد پا سکیں۔ ان کے پاس 99 بیویاں تھیں۔ اس عورت کے شوہر کے مرنے کے بعد اس سے خواستگاری کی اور شادی کر لی۔ خداوند عالم نے جب کہ وہ محراب میں عبادت میں تھے، 2 فرشتوں کو آپس میں لڑتے جھگڑتے ان کے پاس بھیجا تاکہ ہمسایہ کے ساتھ ان کے اس فعل کا ایک نمونہ دکھائے۔ داؤد نے جب ان دونوں کو محراب میں اپنے سر پر دیکھا تو خوف زدہ ہو گئے اور کہا، کس چیز نے تم کو میرے سر پر سوار کیا ہے؟ بولے، گھبراؤ نہیں، ہم جھگڑنے اور تمہارے ساتھ بدسلوکی کرنے نہیں آئے ہیں۔ ہم 2 آدمی اس بات پر شاکی ہیں
کہ हम में से एक ने दूसरे पर जुल्म किया है। हम इसलिए आए हैं ताकि हमारे दरमियान अदल इंसाफ के साथ कजावत करो और हक से दूर न रहो और हमें राह रास्त की हिदायत करो, यानी हमें राह हक पर चलाओ और गैर हक से बचाओ। जो फरिश्ता उस औरत के शौहर औरिया बिन हनानिया की तरफ से गुफ्तगू कर रहा था, उसने कहा, ये मेरा भाई है, यानी मेरा बरादर तीनी है। इसके पास 99 भेड़ें हैं और मेरे पास सिर्फ एक भेड़ है, लेकिन ये चाहता है कि इस एक को भी मैं इसे दे दूं, यानी इसके हवाले कर दूं, और बात में मुझ पर गालिब आ गया है और मुझसे बजोर कहता है, क्योंकि मुझसे कवी और तवाना है। इसने मेरी भेड़ अपनी भेड़ों के साथ रख ली है और मुझे खाली हाथ छोड़ दिया है। दाऊद नाराज हुए और खामोश शाकी मुद्दाई अलैह से बोले, अगर ये जो कुछ कह रहा है सच है तो कुल्हाड़ी से तुम्हारी नाक तोड़ दूंगा। फिर अपने आप में आए और खामोश हो गए और समझे कि इससे मुराद उस काम का इजहार है जो औरिया की बीवी के सिलसिले में अंजाम दिया है। फिर गिरिया औजारी के साथ सजदा में गिर पड़े और तौबा व अनाबत में मशगूल हो गए। वो उसी तरह से 40 रोज रोजा की हालत में भूखे प्यासे सजदा में पड़े रहे, यहां तक कि उनके आंसू से चेहरे के पास सब्जा उग गया और चेहरे और गोश्त पर सजदे का निशान पड़ गया। खुदावंद आलम ने उन्हें माफ किया और उनकी तौबा कबूल की। वो लोग ऐसा ख्याल करते हैं कि उन्होंने कहा, खुदाया मैंने इस औरत के हक में जनायत अंजाम दी है तो उन्हें माफ कर दिया, लेकिन इस मजलूम के खून का क्या होगा। अहले किताब के गुमान के मुताबिक उनसे कहा गया, ए दाऊद, जान लो कि तुम्हारे रब ने उस खून के बारे में जुल्म नहीं किया है, लेकिन बहुत जल्द ही इसके बारे में तुमसे सवाल करेगा और इसकी दय्यत देगा और उसका बार तुम्हारे कांधे से उठा देगा, यानी तुम्हें सुबुकदोश कर देगा। मुसीबत टलने के बाद आपने अपने गुनाह को दाहिने हाथ की हथेली पर जाहिर कर लिया और जब भी खाना खाते या पानी पीते थे उसे देखते और गिरिया करते थे, और जब लोगों से गुफ्तगू करने के लिए आमादा होते अपना हाथ खोलकर लोगों के सामने पेश करते थे ताकि उनके गुनाह की अलामत लोग देखें। वहाब बिन मंबा ने इसकी रिवायत को, जो खुदा के नबी दाऊद पर तोहमत, इफ्तिरा और किज़िब बयानी पर मुश्तमिल है, अहले किताब की किताबों से नकल करके इसका माखुज भी बताया है। हसन बसरी से नकल किया है कि उन्होंने कहा कि दाऊद ने अपनी जिंदगी के अय्याम 4 हिस्सों में तकसीम किए। एक दिन अपनी औरतों से मखसूस रखा, एक दिन इबादत, एक दिन को बनी इसराइल के दरमियान कजावत और फैसला के लिए, और एक दिन खुद बनी इसराइल के लिए, ताकि वह लोग और ये उन लोगों को वाज़ व नसीहत करें, वो उनको और वो लोग उन्हें रुलाएं। एक मर्तबा जब बनी इसराइल का दिन आया तो कहा, मौइज़ा करो। कहा, आया कोई दिन इंसान के लिए ऐसा गुजरता है जिसमें वो गुनाह नहीं करता। दाऊद ने अपने अंदर महसूस किया कि वो इसकी सलाहियत रखते हैं। जब इबादत का दिन आया दरवाजों को बंद कर लिया और यह हुक्म दिया कि कोई मेरे पास ना आए। फिर तौरात पढ़ने में मशगूल हो गए। अभी क़िरात कर ही रहे थे कि एक सुनहरा कबूतर खूबसूरत और दीदा ज़ेब रंगों के साथ उनके सामने आया। उन्होंने उसे पकड़ना चाहा तो वो उड़कर कुछ दूर चला गया, और इतना दूर कि उनकी दस्तरस से बाहर हो गया और कुछ दूर जमीन पर बैठ गया। वो इस दर्जा कबूतर के पीछे पड़े कि ऊपर से उनकी नजर एक औरत पर पड़ी जो गुस्ल करने में मशगूल थी। उसके जिस्म की साख्त और खूबसूरती ने उन्हें हैरत में डाल दिया। जब उस औरत ने कोई साया महसूस किया तो अपने जिस्म को बालों से छुपा लिया, तो उनकी हैरत और इस्तेजाब में मजीद इजाफा हो गया, और उन्होंने उसके शौहर को इससे पहले एक कमांडर बनाकर अपने बाज सिपाहियों के हमरा
محاذ جنگ پر بھیجا تھا۔ اس کو خط لکھا کہ وہ ایسی ویسی جگہ روانہ ہو جائے، اور وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں سے واپسی ممکن نہ تھی۔ اس نے حکم کی تعمیل کی اور وہ قتل ہو گیا تو انہوں نے یعنی داؤد علیہ السلام نے اس عورت سے شادی کر لی۔ معزز خواتین و حضرات، غیبت، جھوٹ اور بہتان بازی ہمارے معاشرے میں اس طرح سرایت کر چکے ہیں کہ ان کو اب برا نہیں سمجھا جاتا، خاص طور پر سوشل میڈیا جہاں پر ہر طرح کی بحث کی مادر پدر آزادی ہے۔ جھوٹ اور بہتان کا بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے۔ اپنے پسندیدہ سیاسی رہنما اور پارٹی کو تمام عیوب اور غلطیوں سے پاک صاف قرار دے کر مخالف لیڈر اور پارٹی کو تمام اخلاقی، سیاسی اور مذہبی گناہوں کا مجموعہ قرار دیا جاتا ہے۔ یہ کامن سینس عقل کے خلاف ہے کہ کوئی انسان غلطیوں سے مبرہ ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ مناسب رویہ اختیار کرنا چاہیے، اپنے پسندیدہ لیڈروں کے اچھے اقدام کی تعریف کریں اور غلطیوں کی نشاندہی کرنے سے قوم، ملک اور پارٹی کا فائدہ ہے۔ اچھے کاموں سے ملک ترقی کرے گا، پارٹی کے ووٹ بینک میں اضافہ ہوگا اور عوام ان کو دوبارہ منتخب کر سکیں گے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 31 کی تفسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ کتاب اللہ کی سند کے بغیر جو لوگ انسانی زندگی کے لیے جائز و ناجائز کی حدود مقرر کرتے ہیں وہ دراصل خدائی کے مقام پر بزعم خود متمکن ہوتے ہیں، اور جو ان کے اس حق شریعت سازی کو تسلیم کرتے ہیں وہ انہیں خدا بناتے ہیں۔ مذہبی یا سیاسی لیڈروں کو ایسا درجہ دینا ظاہر ہے اسلام کے خلاف ہے۔ دعا ہے کہ اللہ